بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم آل جہدا یا جہدا فی التنقیر والتفتیش بقدر الوسع والطاقة ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت، اور میں نے تحقیق و تدقیق و تفتیشی اور تلاش و جستجو میں بقدر الوسع والطاقہ، وسعت اور طاقت کے بقدر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. لم آلو، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ، اور میں نے اس اختلاف کو اسی طرح نقل کیا کما وجدت، جیسے میں نے پایا. وَلَمْ آلُ، آلو آل یؤول سے ہے، آل فی الامر سے، جیسے کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا لا یألونکم خبالا، قرآن مجید میں بھی ہے. لم اترک کے معنی واحد متکلم کا صیغہ ہے. جہدن بضم الجیم مشقت کے معنی میں، اور جہدن بفتح الجیم طاقت کے معنی میں. اور بعض حضرات نے اس کے برعکس بھی کہا ہے کہ بالضم طاقت کے معنی میں اور بفتح الجیم مشقت کے معنی میں. بہرحال میں نے فی التنقیر، تنقیر یعنی تحقیق اور تدقیق طرق احادیث کے سلسلے میں اور اختلاف الفاظ کے سلسلے میں جو تحقیق اور تدقیق ہونی چاہیے تھی، میں نے اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر کر ڈالی. والتفتیش، اور تلاش و جستجو. صاحب مشکات نے یہ جواب دے دیا کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ اگر تلاش کرتے، تحقیق اور تدقیق کرتے، جستجو کرتے تو کوئی بات نہ تھی کہ آپ کو یہ چیز نہ دستیاب ہوتی، نہ ملتی. تو صاحب مشکات نے جواب دیا کہ جناب، میں نے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق تحقیق، تدقیق اور تلاش و جستجو میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، ہر ممکن کوشش کر ڈالی. وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور میں نے اس اختلاف کو جیسے پایا ویسے ہی نقل کر دیا. جی. وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالبا. اور علامہ بغوی اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے جس حدیث کے طرف اشارہ کیا، غریب ہونے یا ضعیف ہونے یا اس کے علاوہ شاذ، منکر، معلل ہونے کے اعتبار سے، بینت وجہہ غالباً، تو میں نے اکثر اس کی وجہ کو بیان کر دیا. مطلب ظاہر ہے، صاحب مشکات فرما رہے ہیں کہ صاحب مصابیح علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصابیح میں جن احادیث کے غریب ہونے یا ضعیف ہونے یا شاذ، منکر اور معلل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، بینت وجہہ غالباً، تو میں نے غرابت، اس حدیث کے غرابت
اور ضعف اور نکارت اور اس کے معلل ہونے اور اس کے شاذ ہونے کی وجہ کو بیان کر دیا، اس کی توضیح کر ڈالی غالباً۔ غالباً کا مطلب یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر ہاں ممکن ہے کہ بعض مقامات پر توضیح اور تبیین نہ ہوئی ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے، دو باتیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ عدم اطلاع، مجھے اس کا علم ہی نہ ہو سکا، یا پھر جو ہے الاختلاف فیہ، کہ اس کے سلسلے میں محدثین کے مابین اختلاف رہا ہے۔ تو عدم اطلاع کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے میں نے بعض جگہوں پر اس تبیین کو ترک کیا ہے، توضیح نہیں کی ہے۔ وَمَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأُصُولِ فَقَدْ قَفَّيْتُهُ فِي تَرْكِهِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لِغَرْضٍ۔ اور وہ باتیں جو اصول میں ہیں، علامہ بغوی نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو میں نے اس کے ترک میں علامہ بغوی کا اتباع کیا، الا فی مواضع، مگر بعض جگہوں پر لغرض، کسی غرض خاص کے پیش نظر۔ مطلب یہ ہے کہ اصول کی جو کتابیں ہیں، جیسے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، بیہقی وغیرہ، ان کتابوں میں جو باتیں ہیں، اگر صاحب مصابیح علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، یعنی کوئی روایت منقطع ہے یا موقوف ہے یا جو ہے مرسل ہے، اگر ان باتوں کی طرف اشارہ نہیں کیا تو صاحب مشکات کہتے ہیں کہ میں نے بھی صاحب مصابیح کا اتباع کرتے ہوئے اس کو جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ البتہ بعض مقامات پر کسی غرض خاص کے پیش نظر میں نے اس کی توضیح کو ضروری سمجھا اور توضیح کی۔ مثلا کہ بعض تعینین اور ناقدین نے مصابیح کی بعض احادیث کی نسبت وضع کی طرف کر ڈالی، یعنی حدیث کو موضوع کہہ دیا۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو تلاش کیا، تحقیق اور تفتیش کی، تنقیر میں نے جو ہے کوشش کی، تو ترمذی میں نے پایا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے، اور غیر ترمذی نے بھی۔ تو میں نے رفع تہمت کے لیے کہ صاحب مصابیح پر موضوع ہونے، اس حدیث کے موضوع ہونے کی جو تہمت رکھی گئی ہے، اس تہمت کے رفع کرنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے میں نے جو ہے توضیح کو ضروری سمجھا۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، اس کو صاحب مصابیح نے ذکر کیا، اور بعض تعینین نے، ناقدین نے اس کو موضوع بتلا دیا، حالانکہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الاسناد بتلایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب علامہ بغوی پر اس قسم کا الزام آ رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ میں نے ایسے مقامات پر پوری طور پر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں جو ہے ایسے مقامات پر تبیین کو ضروری سمجھا ہے۔ وَرُبَمَا تَجِدُ مواضع مہملة، وربما اچھا ایک بات رہ گئی ہے کہ ایک غرض یہ بھی ہے کہ شیخ نے اپنے خطبے میں یہ شرط لگائی تھی کہ انہوں نے منکر کے ذکر سے اعراض کیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصابیح میں
منکر حدیثیں بہت ساری ہیں، اور بعض مقامات پر اس کے منکر ہونے کی توضیح اور تصریح بھی فرما دی ہے، بعض مقامات پر تبیین کو اور توضیح کو ترک بھی کیا ہے۔ تو صاحب مشکات کہتے ہیں کہ میں نے اس کے منکر ہونے اور شاذ ہونے کو بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ سید جمال الدین نے جواباً فرمایا کہ صاحب مصابی کی مراد یہ تھی کہ اس منکر سے اعراض کروں گا جس کی نکارت پر سب کا اتفاق ہوگا۔ یاد رکھیے اس بات کو، صاحب مصابی کی طرف سے سید جمال الدین یہ جواب دے رہے ہیں کہ صاحب مصابی کی مراد یہ تھی کہ اس منکر سے اعراض کروں گا جس کی نکارت پر سب کا اتفاق ہے۔ اب صاحب مصابی علامہ بغوی نے جو منکر حدیثیں اپنی کتاب مصابیح میں بیان فرمائی ہیں وہ مختلف فی، اس کے منکر ہونے میں اختلاف ہے محدثین کے درمیان، تاہم بعض مقامات پر جو انہوں نے توضیح نہیں کی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی نکارت کا حکم لگانا ان کے نزدیک غیر معتبر تھا، اس لیے انہوں نے اس کی توضیح نہیں فرمائی۔ وَرُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رَاوِيهِ فَتَرَكْتُ الْبِيَاضَ فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَأَلْحِقْهُ بِهِ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَكَ۔ بعض مقامات پر تم پاؤ گے ربما تجد مواضع، بعض مقامات کو تم پاؤ گے محملتاً، محمل پاؤ گے، یعنی اس میں جو ہے کتاب کا حوالہ نہیں ہے، راوی کا نام نہیں ہے۔ وذالک، اور یہ حیث لم اطلع علی راویہ، ایسی وجہ سے ایسے مقامات پر ہے کہ جس کے راوی کی طرف میں مطلع، راوی پر میں مطلع نہیں ہو سکا، فترکت البیاض، تو میں نے خالی جگہ چھوڑ دی۔ صاحب مشکات کہہ رہے فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ، اگر آپ اس پر مطلع ہو جائیں، اس کا حوالہ آپ کو معلوم ہو جائے، تو فَأَلْحِقْهُ بِهِ، تو جناب عالی آپ اس کو اس حدیث میں شامل کر دینا اور اس خالی جگہ میں لکھ دینا۔ احسن اللہ جزاءک، اللہ تعالیٰ آپ کے جزا کو اچھا کرے، بہتر کرے۔ صاحب مشکات فرما رہے ہیں کہ آپ مشکات پڑھیں گے تو کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ایسی بھی آئیں گی کہ اس کے حوالے کو میں نے لکھا نہیں ہے اور خالی جگہ چھوڑ دی ہے، اس کو بیاض کہتے ہیں، مطلب وہاں حوالہ نہیں دیا ہے۔ تو حوالہ نہ دینے کی وجہ انہوں نے ذکر کر دی کہ مجھے جو ہے اس کے راوی کا علم ہی نہیں ہو سکا، اس کے حوالے کا مجھے علم نہیں ہو سکا، باوجود تلاش بسیار کہ مجھے نہیں ملا، تو میں نے جو ہے سفید جگہ یعنی خالی جگہ چھوڑ دی ہے۔ صوفی جی اگر آپ مطلع ہو جائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے یہ کام کر لیں کہ خالی جگہ میں جو ہے اس حوالے کو آپ درج کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ، اور میں نے کتاب کا نام مشکات المصابیح رکھا۔ دیکھیے صاحب مشکات، بہت آپ بار بار صاحب مشکات سن رہے ہیں، ابھی تک آپ کو میں نے صاحب مشکات کا تعارف نہیں کروایا، تو یاد رکھیے صاحب مشکات کا لقب ہے ولی الدین، کنیت ہے ابو عبداللہ، نام ہے آپ کا محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی رحمہ اللہ۔ یاد رکھیے ولی الدین لقب ہے
کنیت ہے ابو عبداللہ، نام ہے محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی۔ آپ کا شمار سن 8 ہجری کے اکابر علماء میں ہوتا ہے۔ خود ان کے استاد علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب مشکات کے بارے میں فرمایا کہ آپ بقیت الاولیاء اور قطب الصلحاء ہیں۔ صاحب مشکات نے مصابیح کی تمام روایات کے راویوں کو تلاش کیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صاحب مصابیح نے صرف متون احادیث پر اکتفا کیا تھا، صاحب مشکات نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ تمام روایات کے راویوں کو تلاش کیا، اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ تمام احادیث کے حوالے تلاش کیے کہ کن کتابوں سے یہ حدیثیں لی گئی ہیں۔ بہرحال یہ تخریج اور تعیین کا کام مشقت سے خالی نہیں ہے، یہ جگر گردے کا کام ہے، مشقت کا کام ہے۔ آپ نے ایسے مشکل ترین کام کو بہت ہی اچھے انداز سے انجام دیا، جزاہ اللہ خیر، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مشکات، اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، آپ کی کتاب کا نام۔ اضافت سے خود ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے، مشکات الگ کتاب ہے اور المصابیح الگ کتاب ہے۔ مشکات المصابیح اسم بامسمى کتاب ہے۔ مشکات کے معنی اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں، طاق اور محراب کے آتے ہیں جو دیوار میں ہوتا ہے، اور مصابیح مصباح کی جمع ہے جس کے معنی چراغ کے آتے ہیں۔ بہت سارے چراغ، گویا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات کو جمع کیا وہ تمام مثل مصابیح کے ہے، چراغ کے ہے، اور صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یعنی محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مشکات، یہ ایک محراب ہے، ایک طاقچہ ہے۔ اس طاقچے میں صاحب مصابیح کی تمام روایات جو ہے مصباح بن کر، مصابیح بن کر جو ہے اس میں رکھ دی گئی ہیں۔ جیسے کسی محراب میں چراغ رکھ دیے جائیں تو روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ چراغ کو ایک کھلی جگہ پر اور وسیع مقام پر رکھا جائے تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو مشکات المصابیح آپ نے اس کتاب کا نام رکھا ہے۔ یہ کتاب بڑی مقدس ہے، بڑی محترم بالشان ہے۔ اس کی شروحات اور حواشی اور تعلیقات الحمدللہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، 20-25 سے زائد ہیں۔ صاحب مشکات نے سن 737 میں رمضان کے آخری جمعہ کو اس کی تدوین سے اور تصنیف سے فارغ ہوئے۔ صاحب مشکات کے سن وفات کا یقینی علم تو نہیں ہو سکا، بعض نے 740 اور کسی نے 748 بتایا ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ صاحب مشکات نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نقل کرنے والے، روایت کرنے والے راوی صحابی کا نام آپ نے حدیث کے اول میں بڑھایا، اور حدیث کے دوسرا کام یہ کیا کہ حدیث کے اخیر میں کتاب کا حوالہ نہیں تھا، آپ نے حوالہ رقم فرمایا، اور تیسرا کام یہ ہوا صاحب مصابیح نے ہر باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے کا نام، جیسے میں نے کل بھی کہا کہ انہوں نے پہلے حصے کا نام اپنی اصطلاح کے مطابق صحاح رکھا، صاحب مشکات نے اس کو فصل اول قرار دیا۔ دوسرے حصے کا نام صاحب مصابیح نے حسان رکھا تھا، صاحب مشکات نے اسے فصل ثانی قرار دیا۔ اس میں بخاری مسلم کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی، ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں۔ اور ایک بات، جیسے اس سے پہلے بھی آپ جان چکے ہیں، صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں
جیسے بھی بتایا تھا کہ مصابیح میں فصل ثالث نہیں تھی، امام صاحب مشکات نے، خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل ثالث کا اضافہ فرمایا، اور اس میں ان احادیث کو ذکر کیا جن کا تعلق باب سے تھا، اور امام بغوی نے انہیں شامل نہیں کیا تھا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ اضافہ تقریباً 1511 حدیثوں کا ہوا۔ صاحب مشکات، جیسے بھی میں نے بتایا کہ سن 40 یا سن 748 یا 740 میں وفات پائے، اور اپنے ہی استاد حسین بن عبداللہ بن محمد، یہ مشکات جو آپ نے لکھی ہے، اس کے سلسلے میں یاد رہے کہ آپ نے اپنے استاد حسین بن عبداللہ بن محمد الطیبی کے حکم سے اس کام کو انجام دیا اور اس کی تکمیل فرمائی۔ اللہ رب العزت صاحب مشکات کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی اس مقدس کتاب کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بخشے۔ تھوڑا سا باقی رہے گا، کتنا؟ 2 لکیر 21 منٹ ہوئے، 21 منٹ یہاں تک ہو جائے تو یہ حدیث شروع ہو جائے گی۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةَ وَالْهِدَايَةَ وَالصِّيَانَةَ وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصِدُهُ، اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق، مدد، ہدایت اور حفاظت طلب کرتا ہوں، اور اس بات کی آسانی مانگتا ہوں جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں، اور اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ ان ینفعنی فی الحیات وبعد الممات، اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخشے زندگی میں بھی وبعد الممات، اور مرنے کے بعد بھی۔ وجمیع المسلمین والمسلمات، اور تمام ہی مسلمانوں کو اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، ولا حول، اور معاصی سے بچنا، ولا قوت، اور طاعت پر جمنا، الا باللہ العزیز الحکیم، غالب حکمت والے خدا کی توفیق اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر صرف ایک بات آپ کو بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب مشکات نے اللہ کے 2 اسما ذکر کیے ہیں، ایک ہے العزیز اور دوسرے ہیں الحکیم، جبکہ ہم عام طور پر سنتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، علی اور عظیم۔ صاحب مشکات نے العلی العظیم کے بجائے یہاں پر العزیز الحکیم، ان 2 اسما کو ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب مشکات نے کلمے کے اخیر میں اللہ کے ان 2 اسما کو شامل کیا۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اس کلمے کے اخیر میں یہی 2 اسما وارد ہیں، یاد رکھیے، العزیز الحکیم، یہی 2 اسما حدیث میں آتے ہیں۔ وہ جو مشہور ہیں العلی العظیم، یہ نہیں ہیں۔ صاحب مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی الحسن الحسین کے بعض نسخوں میں العلی العظیم ہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بات لکھتے ہیں کہ ممکن ہے یہ کوئی دوسری روایت ہو، صحیح روایت العزیز الحکیم ہی کی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صاحب مصابیح نے اسی کو نقل کیا ہے، اور صاحب مشکات نے انہی کا اتباع کیا ہے۔ حسن حسین کے اصل نسخے میں العزیز الحکیم ہی لکھا ہوا ہے، البتہ العلی العظیم کو حاشیے پر لکھا گیا ہے، اور حاشیے کی اس روایت کو بزار کی طرف منسوب کیا ہے۔